نہیں بولتی ہے، فخر بہار کا فیضان بولنا کرتا ہے، اور اس کا فیضان آج ایسا برس رہا ہے کہ جن کی طرف ان کی دعائیں بڑھی ہے ان کے منہ میں زبان آ گئی۔ کوئی اپنے وقت کا مفتی، کوئی اپنے وقت کا عظیم اسکالر، کوئی اپنے وقت کا عظیم خطیب، کوئی اپنے وقت کا عظیم رہنما بن کر کے پورے ملک ہندوستان میں دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مفتی غلام رسول علیہ رحمہ صرف عالم کا نام نہیں بلکہ اپنے وقت کے عارف باللہ کا نام فخر بہار تھا۔ اپنے وقت کے عارف باللہ کا نام حضور فخر بہار ہے، جو ان سے قریب ہوتے گئے، ان کی روشنی سے وہ منور ہوتے چلے گئے۔ یعنی آپ اگر لائٹ کے سامنے میں آتے ہیں تو دنیا آپ کو دیکھتی رہتی ہے، اگر آپ اندھیرے میں چلے جائیں کوئی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ جو روشنی کے قریب ہوتا ہے اس کو سارے لوگ دیکھنے لگتے ہیں، جو اللہ والے کے قریب ہوتا ہے سب کے نزدیک محبوب ہو جایا کرتا ہے، اس کی روشنی سے وہ جگمگا اٹھتا ہے۔ سرکار فخر بہار کی سیرت مبارکہ پہ کوئی لمبی تقریر مجھ کو نہیں کرنی ہے، میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو ادارے بہت ہے صاحب اپنی برادری میں، آج بہت سارا عالم اپنی برادری میں پیدا ہو رہا ہے، میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ کوئی مصباحی بن کر کے اپنی برادری میں، کوئی اپنے اس علاقے میں عالمی بن کر کے آتے ہیں، کوئی اس علاقے میں مرکزی بن کر کے آتے ہیں، کوئی اس علاقے میں اس وقت منظری بن کر کے آتا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی آج وہ مرکزی بن رہا ہے، آج وہ مصباحی بن رہا ہے، آج وہ علیمی بن رہا ہے۔ کیسے؟ ان کا باپ سنی ہے، گھر میں سنیت کا ماحول ہے، تبھی تو وہ یعنی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں پڑھ رہا ہے۔ اگر باپ سنی نہیں ہوتا، گھر میں اگر سنیت کا ماحول نہیں ہوتا، وہ نروا میں پڑھا ہوتا، سہارنپور میں پڑھا ہوتا، تو گھر میں سنیت کا ماحول کس نے اس علاقے میں دیا ہے؟ تو زمانہ پکار کے کہے گا کہ علامہ مفتی غلام رسول علیہ رحمہ نے عطا کی ہے۔ نعرہ تکبیر! اور محبت سے اگر آپ بیدار ہیں تو ہاتھ اٹھا کے آپ ثبوت دے دیجئے کہ واقعی ہم لوگ بیدار ہیں نا۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، اسد اقبال کو جس تیور میں وہ پڑھتے ہیں اس تیور میں سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ نعرہ تکبیر! اور محبت سے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس رسولی، عرس رسولی، نوازائے فخر بہار حضرت علامہ غلام غوث رضا مرکزی۔ ماننا پڑے گا اگر باپ سنی نہیں ہوتا، گھر میں سنیت کا ماحول نہیں ہوتا تو بیٹا آج سہارنپور میں پڑھتا صاحب، بیٹا آج یعنی ندوہ میں پڑھا ہوتا۔ وہ بھی کہتا ہے کہ کنہیا کے جنم دن سے یہ بدتر دن کہتا، لیکن آج پوری سنیت جگمگا رہی ہے۔ احسان کس کا ہے؟ اس برادری پہ حضور فخر بہار کا احسان، جس نے اس یعنی چھوٹی سی جامعہ العلوم میں رہ کر کے مصیبت جھیلتے ہوئے، پریشانی جھیلتے ہوئے، اس نے حضور فخر بہار کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ ان تمام تر کرامتوں میں سب سے عظیم کرامت یہ ہے کہ آپ نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے اس ویران سے علاقے میں اس جامعہ کو آپ نے یعنی قائم فرمایا تھا۔ یہاں جامعہ قائم فرما کر کے آپ نے یعنی علم و عرفان کا دریا بہایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ روح العلوم میں بلڈنگ نہیں بنی ہے، میں کہتا ہوں کہ حضور فخر بہار نے بلڈر ضرور بنایا ہے، جس نے کئی ادارے کی بلڈنگ تیار کر دی ہے۔ آپ نے اسی چھوٹی سی چٹائی پہ بیٹھ کر کے علم و عرفان کا دریا بہایا تھا۔ آج یعنی پورے کٹیہار میں چاہے وہ عرس کا موقع ہو صاحب، چاہے وہ 11ویں کا موقع ہو صاحب، چاہے وہ 6ٹی کا موقع ہو صاحب، چاہے وہ یعنی دوسرے موقع ہو، ہر طرف مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ ہم کو سننے کے لیے ملتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی علم و فضل کا دریا بریلی میں ہے، جس کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہا جاتا ہے، لیکن اسی علم و فضل کے ذریعے سے یعنی کئی نہریں نکلی ہے۔ ایک نہر آپ دیکھیں جس کو مجاہد ملت کہا جاتا ہے، وہ اپنے علاقے کو سیراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہی یعنی دریا سے ایک نہر آپ دیکھیں جس کو کہ یعنی صدر الافاضی کہا جاتا ہے، جس نے اپنے ایک علاقے کو یعنی سیراب فرمایا، اور اسی یعنی سمندر سے ایک نہر نکل کر کے ایک علاقے میں پہنچی جس کو لوگ یعنی شیخ اہل سنت کہتے ہیں۔ علم و فضل کا دریا یعنی مصطفیٰ کی عطا سے، غوث اعظم کے کرم سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوئے، لیکن اس سے کئی نہریں نکلی۔ کسی کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے، کسی کو یعنی حشمت علی خان کہا جاتا ہے، کسی کو صدر الافاضل کہا جاتا ہے۔ اسی در کے پڑھے ہوئے ایک
शेर रज़ा, जिसको दुनिया फख्रे बिहार अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल अलैहि रहमा के नाम से जानती पहचानती है। जब आप बरेली शरीफ से आए तो ऐसे ही नहीं आए, बल्कि मजहर मुफ्ती आजम बन करके आए, और आकर के आपने इस इलाके में वहाबियों, चकालियों और यानी मुस्तफा के दुश्मनों को जवाब देते हुए कहा था कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आका तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और आला हजरत की ज़बानी आग ने जो पौधा लगाया था, अभी मौसमी रज़ा ने कहा कि 50,000 की तादाद में लोग जुलूस में शरीक होते हैं। सरकार फखरे बिहार ने 40 साल पहले आला हजरत का वो मिजाज अपने मानने वालों की धुंधी में पिला दिया था। आज घर घर से आवाज आती है, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश से मौला की हो, मिसले फारस न देंगे, किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधर न तीर न